خدائے وحدہ لا شریک کا بے پناہ اور کروڑ شکر و احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو عشاء تراویح اور وتر کی نماز با جماعت ادا کر کے قرآن پاک کے آج کی اس بابرکت محفل میں بیٹھنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے ہم سب کے اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ حضرات گرامی، آج میں آپ حضرات کے سامنے سورہ کہف کے حوالے سے اور اصحاب کہف کے حوالے سے کچھ مفید باتیں بتانے کی کوشش کروں گا۔ امید ہے کہ آپ حضرات اسے بغور سماعت کرنے کی کوشش کریں گے۔ 15واں پارہ اور 16واں پارے کے اندر اصحاب کہف کے واقعے کو اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ اس صورت میں کل 12 رکوع ہیں اور 110 آیات موجود ہیں۔ کہف کا معنی ہوتا ہے پہاڑی غار۔ چونکہ اس واقعے کے اندر اللہ پاک نے اپنے 7 ولیوں کا ذکر بیان فرمایا ہے جو ظالم بادشاہ کے ظلم سے بچنے کے لیے اور اپنی ایمان و اسلام کی حفاظت کے خاطر وہ بادشاہ کے دربار سے بھاگ کر گئے تھے اور ایک غار کے اندر انہوں نے پناہ لے رکھی تھی۔ اس پورے واقعے کو اللہ پاک نے اس صورت میں بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلے اس چیز کو یاد رکھیں، آخرکار اللہ پاک نے سورہ کہف کو کیوں نازل فرمایا، ایک، اور دوسری بات سورہ کہف کی فضیلت کیا ہے۔ سورہ کہف کی فضیلت میں یوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی حدیثوں کو بیان فرمایا ہے۔ 2 حدیثیں میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، اسے سماعت کریں اور اس پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش بھی کریں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کرے گا۔ کتنی آیات؟ سورہ کہف کی 10 آیات شروع کی جو یاد کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ تو سورہ کہف کی شروع کی 10 آیات بہت آسان ہیں، میں پڑھ کر کے سناتا ہوں، ہو سکے تو آپ گھر جانے کے بعد ضرور انہیں یاد کرنے کی کوشش کریں۔ پہلی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ یہ پہلی آیت ہے۔ دوسری اور تیسری آیت ہے، قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا۔ یہ دوسری آیت ہے۔ تیسری آیت ہے، ماکثین فیہ ابدا۔ چوتھی آیت ہے، وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا۔ پانچویں آیت ہے، ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا۔ چھٹی آیت ہے، فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ اور 7ویں آیت ہے، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ 8ویں آیت ہے، وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا۔ اور 9ویں آیت ہے، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ 10ویں آیت ہے، اذ اوى الفتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ یہ 10 آیتیں ہیں۔ ان 10 آیات کے بارے میں میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا، اگر کوئی ان کو یاد کر لے، صرف زبانی یاد کر لے، وہ دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ اور دوسری حدیث پاک سماعت فرما لیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا تو آئندہ جمعہ تک اس کے لیے خاص نور کی روشنی رہے گی۔ آئندہ جمعہ تک اس کے لیے خاص نور کی روشنی رہے گی۔ اور بھی بہت سارے فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ کہف کی بیان فرمائی ہے۔ اب یہ سورت کیوں نازل ہوئی سنیے۔ اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ یہودی حضرات آئے اور آ کر کے کہا، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر واقعی آپ اللہ کے آخری نبی ہیں تو ہم آپ سے 3 سوالات کرتے ہیں اور ان 3 سوالوں کے جوابات ہمیں بتا دیں تو ہمیں یقین ہو جائے گا کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ تمہارے سوالات کیا ہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان یہودیوں نے عرض کیا، پہلا سوال یہ ہے کہ روح کسے کہتے ہیں؟ روح کسے کہتے ہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے
کہ حضرت ذوالقرنین کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے، اور تیسرا سوال یہ ہے غار والوں کے بارے میں ہمیں بتائیے۔ 3 سوالات انہوں نے کیے، ایک تو روح کے حوالے سے، حضرت ذوالقرنین کے حوالے سے، اور غار والے یعنی اصحاب کہف کے بارے میں ان کا واقعہ بتائیے، وہ کتنے لوگ تھے۔ تو اب غور سے سنیے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تم جاؤ، کل میں تمہیں بتاتا ہوں، کل میں تمہیں بتاتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا فرمایا، آج آپ تم چلے جاؤ، کل میں تمہیں بتاتا ہوں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا انشاءاللہ کل میں تمہیں بتاؤں گا، سرکار نے یہ نہیں فرمایا آج تم جاؤ کل میں تمہیں بتاتا ہوں، چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ اللہ پاک وحی نازل فرمائے گا اور مجھے بتائے گا اصحاب کہف کے بارے میں، ذوالقرنین کے بارے میں اور روح کے بارے میں، تو پھر میں یہودیوں کو بتا دوں گا۔ اس لیے کہ نبی تو اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، وہی کہتے ہیں جو خدا ان سے بلواتا ہے۔ زبان حضور کی ہوتی ہے، کلام خدا کا ہوتا ہے، ساری چیزیں۔ لیکن دوسرے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل نہیں ہوئی، پھر یہودی آ گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر انہوں نے سوال کیا تو نبی نے فرمایا تم جاؤ میں کل تمہیں بتاتا ہوں۔ پھر آج بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ اس طرح یہود آتے رہے اور پوچھ کر کے جاتے رہے، اور یہودیوں کو صرف یہی چاہیے تھا کہ کسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ہم بدنام کر دیں، ان کے خلاف انتشار بپا کریں، اختلاف بپا کریں، پروپیگنڈا پھیلائیں۔ یہی چیز کے وہ منتظر تھے کہ دیکھو محمد سے ہم نے سوال کیا تو نہیں بتایا انہوں نے۔ اب کیا ہوا، کئی دنوں تک جب وہی نہیں آئی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے چین و بے قرار ہوئے کہ آخر مجھ پر وہی کیوں نہیں آتی ہے۔ تب اللہ پاک نے سورہ کہف کو نازل فرمایا، اور سورہ کہف میں یہ آیت نازل فرمائی، پارہ نمبر 15 سورہ کہف آیت نمبر 23۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ دیکھیے یہ حضور سے رب کہہ رہا ہے میرے محبوب ہرگز کسی چیز کے متعلق یہ نہ کہنا کہ میں کل یہ کرنے والا ہوں، مگر یہ کہ اللہ چاہے، یعنی انشاءاللہ کہنا۔ یہ نہیں کہنا کہ میں کل تمہیں بتا دوں گا، میں یہ کل کرنے والا ہوں، مگر اس کے ساتھ انشاءاللہ ضرور کہنا۔ ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ تعلیم عطا فرمائی۔ اب دیکھیے انشاءاللہ کہنا جب نبی کے لیے اتنا ضروری ہے تو پھر امتی کے لیے کتنا ضروری ہوگا، ہمارے لیے کتنا ضروری ہے کہ ہم کسی بھی کام میں، چاہے وہ کام کچا ہو یا پکا ہو، ضرور انشاءاللہ کہنے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے، تو اب جو یہودیوں نے جو سوال کیا تھا اصحاب کہف کے بارے میں، ذوالقرنین کے بارے میں، اس سورہ کہف میں اللہ پاک نے اصحاب کہف کے بارے میں بھی بتایا ہے اور ذوالقرنین کے بارے میں بھی بتایا ہے۔ یہاں رک کر کے میں عرض کروں انشاءاللہ کے بارے میں، اس کے بعد سورہ کہف کا واقعہ اختصار کے ساتھ آپ کے سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں۔ انشاءاللہ کہنا یہ ہمارے لیے بے پناہ ضروری ہے۔ ہمیں پورا یقین ہے کہ یہ کام ہونے والا ہے، پورا 100% یقین ہے کہ یہ کام ہونے والا ہے، پھر بھی کہیں اگر اللہ نے چاہا تو میں یہ کروں گا۔ ٹھیک ہے، حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے لطائف اعظمی، لطائف اعظمی، اس کے اندر ایک لطیفہ انہوں نے بیان کیا ہے۔ ایک بہت امیر زادہ رئیس آدمی اپنے جیب میں پیسے رکھ کر کے وہ گھوڑا خریدنے کے لیے بازار جا رہا تھا۔ امام صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی تو امام صاحب نے پوچھا حاجی صاحب کدھر کا ارادہ ہے؟ تو حاجی صاحب نے کہا گھوڑا لانے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو امام صاحب نے پوچھا کیا آج ہی لائیں گے آپ گھوڑا، جانور اور سواری آج ہی خریدیں گے آپ؟ کہا ہاں آج ہی خریدوں گا اور جیب میں پیسہ بھی اور ابھی جا کر کے لے آؤں گا۔ تو امام صاحب نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا حاجی صاحب انشاءاللہ کہیں، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو آج ہی لے کر کے آؤں گا۔ کہا انشاءاللہ وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پیسہ تو میرے جیب میں موجود ہے، لے آنا 100% یقینی ہے۔ تو امام صاحب نے کہا نصیحت کرتے ہوئے پھر بھی حاجی صاحب انشاءاللہ کہیے تو اچھا رہے گا۔ کہا انشاءاللہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جیب میں جب کہ پیسہ موجود ہے تو میں ضرور لے کر کے آؤں گا۔ بات ہوئی، وہ حاجی صاحب بازار گئے گھوڑا خریدنے کے لیے، اور گھوڑا خریدنے سے پہلے ہوٹل گئے چائے وغیرہ پینے کے لیے، کھانا کھانے کے لیے، کھانا وغیرہ کھا لیے، چائے وغیرہ پی لیے، جو کچھ کھانا تھا کھا لیے، اور جب بل دینے کی بات آئی جیب میں ہاتھ ڈال رہے تو دیکھا ان کے پیسے کے پاکٹ ہی غائب ہیں، کسی نے چوری کر لیا، جیب کو کاٹ دیا ہے۔ اب پریشان ہو گئے، کہ اب تو پیسہ نہیں ہے۔ تو مالک نے کہا تم نے تو کھانا کھا لیا ہے، پیسہ نہیں ہے تو ایک کام کرو ہماری اس ہوٹل میں جھاڑو لگاؤ اور برتن دھلو۔ جھاڑو لگایا اور برتن کو دھلا، اس کے بعد واپس شام کی طرف گھر لوٹے،
پھر راستے میں پھر امام صاحب سے ملاقات ہو گئی. امام صاحب نے پوچھا حاجی صاحب گھوڑا لائے؟ نہیں انشاءاللہ میں گیا تھا، انشاءاللہ میں کھانا کھایا، انشاءاللہ میں ہوٹل میں جو ہے نا وہ جھاڑو لگایا، انشاءاللہ میں نے ہوٹل میں برتنوں کو دھلا، انشاءاللہ کسی نے میری پاکٹ چوری کر لی، اور انشاءاللہ بغیر جو ہے نا گھوڑا خریدے میں آ رہا ہوں. تب جا کر کے امام صاحب نے کہا تھا حاجی صاحب اسی لیے میں نے کہا تھا اللہ کے چاہے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو مولا چاہتا ہے. آپ کا کام کتنا بھی یقینی کیوں نہ ہو یہ ضرور کہا کرے اگر اللہ نے چاہا تو میں گھوڑا خرید کر کے لاؤں گا. حضرات گرامی بات یہاں سے سمجھ میں یہ آئی کہ ہم جو بھی کام کریں یہ ضرور کہیں اگر اللہ نے چاہا تو میں کروں گا. ٹھیک ہے، اور آپ نے 100% یقین کر لیا مال بھی ہے لیکن رب نہیں چاہ رہا ہے تو کام ہونے والا نہیں ہے. اسی طرح ایک روایت اور بھی بیان کی جاتی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں. حضرت سلیمان علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں. کتنی؟ 100 بیویاں تھیں. آپ نے فرمایا آج کی رات ہے نا، آج کی رات میں ساری بیویوں کے پاس حاضری دوں گا اور ان سے صحبت بھی کروں گا، اور ان سے ایک ایک بچہ مجاہد پیدا ہوگا، ایک ایک بچہ مجاہد پیدا ہوگا. لیکن آپ نے بھی انشاءاللہ نہیں کہا اور 100 بیویوں کے پاس آپ نے حاضری دی. کوئی یہاں پر کمزور دماغ کا آدمی یہ نہ سوچے ایک رات میں 100 بیویوں کے پاس حاضری دینا اور سب سے صحبت اختیار کرنا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے. اپنی طاقت کو نبی کی طاقت سے کبھی کمپیئر نہیں کرنا چاہیے. نبی کی طاقت کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. خیر وہ ساری بیویوں کے پاس انہوں نے حاضری دی اور صحبت بھی اختیار کی، لیکن کسی کے یہاں بچے کی ولادت نہیں ہوئی، کسی کے یہاں حمل نہیں رکا. بس ایک بیوی کے یہاں جو ہے نا وہ حمل رکھا اور اس سے جو ہے نا ایک کمزور بچہ پیدا ہوا. اور پھر انہیں وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، اگر انشاءاللہ آپ کہہ دیتے تو 100 بیویوں کے یہاں بھی 100 بچے پیدا ہوتے، ایک ایک بچہ پیدا ہوتا اور سارے مجاہد ہوتے. یہ انشاءاللہ کی برکت ہے، یہ انشاءاللہ کی برکت ہے. تو یہودیوں نے جو سوال کیا نا میرے نبی سے، روح کے بارے میں بتائیں، ذوالقرنین کے بارے میں بتائیں اور اصحاب کہف غار والوں کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں، تو اس موقع پر اللہ پاک نے یہ سورت کو نازل فرمایا اور اس میں غار والوں کے بارے میں اور ذوالقرنین کے بارے میں اللہ پاک نے بیان فرمایا. اب سنیے غار والوں کا کیا واقعہ ہے. غار والوں کا کیا واقعہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد میں آپ کی توجہ چاہوں گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد عیسائیوں کی جو حالت ہے بہت خراب ہو گئی اور نہایت ہی جو نا ابتر ہو گئی. یہاں تک کہ عیسائیوں میں خون ریزیاں، بے حیائیاں، بدکاریاں اور نفرتیں، کدورت، حتیٰ کہ بت پرستی ان کے اندر عام ہو گئی. کن کے اندر؟ عیسائیوں کے اندر. لوگ خود بھی بت پرستی کرتے اور اوروں کو بت پرستی کا حکم دیتے. اور ان کے درمیان ایک بادشاہ تھا جس کا نام دقیانوس ہے. بڑا جابر، بڑا ظالم، بڑا سنگ دل، پتھر دل انسان بادشاہ تھا. اور یہ اتنا ظالم تھا کہ اگر کوئی بت پرستی نہیں کرتا اور انکار کر دیتا فوراً اسے قتل کروا دیتا. اسی کے دربار میں ایک 7 اللہ والے تھے جو خالص ایمان والے تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، مسلمان تھے. بادشاہ کے ڈر سے انہوں نے اپنا اسلام اور ایمان چھپائے رکھا تھا اور بت پرستی سے وہ سخت بیزار تھے اور نفرت کرتے تھے. ایک مرتبہ ان 7 نے مشورہ کیا کہ ہم اس بادشاہ کے ظلم سے بچنے کے لیے یہاں سے بھاگ کر کے جاتے ہیں. 7 نے مشورہ کیا اور راتوں رات وہاں سے بھاگ کر کے نکلے اور ان کے ساتھ ایک کتا بھی ہو لیا. وہیں قریب کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ کے غار میں ان 7 لوگوں نے کیا کیا؟ پناہ لے لیا. وہاں جا کر کے وہ سو گئے. صبح میں جب بادشاہ کو خبر ہوئی کہ 7 جو ہے نا درباری لوگ بھاگ گئے ہیں تو تلاشی شروع ہوئی. تو لوگوں نے آ کر کے بتایا بادشاہ سلامت ہو، وہ 7 آپ کے درباری لوگ فلاں جنگل کے فلاں پہاڑ کے فلاں غار میں سو رہے ہیں. بادشاہ فرتے غیظ و غضب میں آ کر کے حکم جاری کیا کہ اس غار کا منہ بند کر دیا جائے تاکہ وہیں تڑپ تڑپ کر کے وہ 7 لوگ مر جائیں اور وہی غار ان کی قبر بن جائے. بادشاہ نے یہ حکم دے دیا. لیکن بادشاہ نے جس کو یہ حکم دیا وہ جو غار کا منہ بند کرنے والا تھا وہ بھی ایمان والا اور نیک دل انسان تھا، بڑا اچھا انسان تھا. تو اس نے غار کا منہ بند کرنے سے پہلے ایک تختی میں ان 7 کا نام لکھا، ان کی ہسٹری لکھی، ان کے آنے کی وجہ بھی لکھی اور لکھ کر کے ایک صندوق میں ڈال کر کے اس صندوق کو دیوار میں نصب کر دیا اور ایک تختہ شاہی خزانے میں پہنچا دیا.
ادھر اللہ پاک نے ان کو سلا دیا تو 300-350 سال تک سلا دیا، 300-350 سال تک سو گئے۔ ادھر بادشاہ دقیانوس چند سالوں تک زندہ رہا، اس کے بعد مر گیا۔ اس کے بعد زمانہ بدلتا رہا، حکومتیں بدلتی رہی، اقتدار بدلتا رہا، ساری چیزیں، سلطنتیں بدلتی رہی، کئی بادشاہ آئے اور چلے گئے۔ ایک بادشاہ آیا کافی زمانے کے بعد جس کا نام بیدروس تھا۔ وہ بڑا ایماندار اور بڑا مخلص انسان تھا اور لوگوں کو دین کی دعوت دیتا تھا، لیکن اس کے دور میں فرقہ پرستی شروع ہو گئی اور بعض لوگوں نے یہاں تک یہ کہنا شروع کر دیا قیامت وغیرہ کچھ نہیں ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا کوئی تصور نہیں ہے، سب انکار کرنا شروع کیا۔ یہ دیکھ کر بیدروس بادشاہ بہت رنج و غم میں گرفتار ہوا، بے چین بے قرار ہوا اور گوشہ تنہائی اختیار کی۔ اللہ کی بارگاہ میں اس نے دعا کی، میرے مولا تو کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما دے جس سے لوگوں کو یہ یقین ہو جائے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ضروری ہے، مرنے کے بعد قیامت قائم ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ پاک نے اس بادشاہ کی دعا کو قبول فرما لیا۔ ہوا یوں کہ بکریاں چرانے والا ایک چرواہا بکریاں چراتے چراتے اس غار کے پاس پہنچا اور اپنی بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے اسی غار کا اس نے انتخاب کیا اور چند لوگوں کو لے کر کے اس نے اس غار کی دیوار کو توڑ دیا۔ اور جیسے غار کی دیوار کو توڑا گیا، وہاں ایک ایسی ہیبت اور وحشت طاری ہوئی کہ سارے لوگ جو توڑنے کے لیے آئے تھے سب فرار ہو گئے، بھاگ کر کے چلے گئے۔ ادھر جو یہ 350 سال سے غار میں سو رہے تھے نا، اللہ کے حکم سے سب اٹھ کر کے بیٹھ گئے، سب اٹھ کر کے بیٹھ گئے اور آپس میں سلام و کلام میں مشغول ہو گئے، حتیٰ کہ ان لوگوں نے نماز پڑھی اور آپس میں بات کرتے رہے۔ کسی نے کہا کب سوئے تھے ہم، کسی نے کہا صبح سو رہے تھے، ظہر کا وقت ہو رہا ہے، کسی نے کہا نہیں ظہر میں سو رہے تھے، عصر کا وقت ہو رہا ہے، اور کسی نے کہا نہیں عصر میں سوئے تھے، 1 گھنٹہ ہوا، ابھی تو مغرب کا وقت ہو رہا ہے۔ خیر، اللہ قرآن میں فرماتا ہے یہ کتنے دن سوئے تھے اس کا صحیح علم صرف اللہ کو معلوم ہے۔ کس کو معلوم ہے؟ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا 300 سے زیادہ عرصے تک یہ لوگ یہاں پر سوئے رہے۔ اس کے بعد جب انہیں بھوک لگی تو تمام نے مل کر کے اپنے ایک ساتھی جن کا نام یملیخا ہے ان سے کہا کہ تم بازار میں جاؤ اور کھانے کا کچھ سامان خرید کر کے لاؤ، اور دیکھنا بادشاہ دقیانوس ہمارے بارے میں کیا ارادہ رکھتا ہے۔ وہ یملیخا باہر نکلے، جیسے بازار پہنچے تو دیکھا کہ چاروں طرف سے اسلام کی صدائیں بلند ہو رہی ہے، چاروں طرف مسلمان نظر آ رہے ہیں اور ہر ایک کی زبان پر حضرت عیسیٰ کا کلمہ جاری ہے۔ بڑی حیرت ہوئی، بڑا تعجب ہوا، ہم تو کل ہی نکلے تھے، اسی شہر میں اسلام اور حضرت عیسیٰ کا نام لینا بہت بڑا جرم سمجھا جاتا تھا، بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا تھا، کیا ماحول ہے؟ سب کے چہرے پر اللہ اکبر، سب کے زبان پر حضرت عیسیٰ کا کلمہ ہے، اسلام کا نعرہ ہے۔ خیر، ایک نان بائی کی دکان پر حضرت یملیکا گئے روٹی خریدنے کے لیے، کھانا خریدنے کے لیے، اور جیسے پیسہ دیا دکاندار نے دیکھا یہ تو سکہ سونے کا 350 سال پرانا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس کو کہیں خزانہ ملا ہے، پرانے زمانے کا اس کو خزانہ ملا ہے۔ اور یملیکا سے دکاندار نے کہا آپ رکیے میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، اور جا کر کے پولیس سے جاسوسی کر دی، حکام کو خبر کر دیا کہ ہمارے یہاں ایک ایسا نوجوان آیا ہے جس کے پاس 350 سال پرانا سکہ موجود ہے جس کا چلن آج بند ہو چکا ہے۔ فوراً حکام آئے، پولیس آئے، گرفتار کیا۔ بتاؤ خزانہ تمہیں کہاں لگا ہے؟ کہا کوئی خزانہ نہیں ہے، یہ پیسہ تو میرا اپنا ہے۔ کہا یہ تو 350 سال پرانا پیسہ ہے، اس کا چلن بند ہو چکا ہے اور تم تو ابھی جوان ہو، 350 سال پرانا خزانہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ تب یملیکا نے کہا ذرا یہ بتاؤ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے؟ تو حکام نے کہا دقیانوس بادشاہ نام کا اس وقت روئے زمین پر کوئی بادشاہ نہیں ہے، ہاں 350 سال پہلے ایک ظالم بادشاہ گزرا ہے جو بت پرست اور بڑا سنگ دل انسان تھا، آج اس کا نام و نشان نہیں ہے۔ تب حضرت یملیکا نے فرمایا نہیں، کل ہی تو ہم اس کے ظلم سے بچ کر آئے ہیں، اگر آپ کو یقین نہیں ہوتا تو آپ میرے ساتھ چلیے، فلاں جنگل کے فلاں پہاڑ کے غار میں میرے ساتھی آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، مفسرین کرام فرماتے ہیں حکما عمائدین شہر اور گاؤں کا گاؤں سارا نکل پڑتا ہے۔ ادھر جب تاخیر ہوئی نا تو یہ تمام ساتھی آپس میں بات کرتے ہیں، لگتا ہے کہ دقیانوس بادشاہ نے ہمارے ساتھی کو گرفتار کر لیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب سارے لوگ غار کے منہ پر آ گئے، شور و غل کو سن کر کے انہیں اور خوف محسوس ہوا، لگتا ہے کہ دقیانوس بادشاہ اپنی سپاہ کے ساتھ ہمیں گرفتار کرنے کے لیے آ رہا ہے، اب وہ ہمیں گرفتار کرے گا، ہمیں قتل کرے گا، ہمیں مار ڈالے گا۔
اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتے ہیں، سچے اور پکے دل سے یہ توبہ کرتے ہیں۔ بعد میں وہ صندوق نکالا گیا، جس صندوق میں وہ تختہ موجود تھا اور جس تختے کے اندر ان کے نام لکھے ہوئے تھے، اور یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ یہ ایمان والوں کی جماعت ہے۔ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے بادشاہ کے دربار سے بھاگ کر کے آئے اور یہاں پہاڑ کے غار میں یہ پناہ گزین ہو گئے، یہیں انہوں نے قیام کیا ہے۔ ساری ہسٹری اس کے اندر موجود تھی۔ اور پھر ان لوگوں نے کیا کیا، بادشاہ وقت بیدروس کو اس کی اطلاع کر دی۔ اب بیدروس جو بادشاہ تھا بڑا ایماندار تھا، وہ اپنے تمام عمائدین شہر، خدام، وزراء کو لے کر کے وہ بھی آ گیا۔ وہ آتے ہی وہ غار والے تمام کے تمام باہر آ گئے، سب نے السلام علیکم کہا بادشاہ کو۔ بادشاہ نے جواب دیا، اصحاب کہف نے یعنی غار والوں نے مصافحہ کیا، معانقہ کیا، گفت و شنید ہوئی، اور غار والوں نے اپنا پورا واقعہ بیان کر دیا، ہم کیوں آئے، کیسے آئے، اور اس کے ظلم سے بچنے کے لیے آئے۔ یہ سنتے ہی بادشاہ اور ساری قوم سجدے میں گر گئی۔ بادشاہ کہتا ہے، اللہ تیرا کروڑ ہا کروڑ شکر و احسان ہے کہ تو نے ایک ایسی نشانی ظاہر فرما دی ہے جس سے سارے لوگوں کو یہ یقین ہو گیا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا یقینی ہے۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا یقینی ہے، قیامت کا قائم ہونا یقینی ہے۔ اس کے بعد پھر غار والوں کی اور بادشاہ کی گفتگو شنید ہوئی، بات چیت ہوئی۔ سارے لوگوں نے کہا، بادشاہ اب ہمیں اجازت دیجئے، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم کہہ کر کے ساتوں لوگ پھر اندر چلے گئے اور سو گئے، اور سونے کے بعد اللہ پاک نے اسی حالت میں ان کو وفات عطا فرمائے۔ اور بعض مفسرین کرام نے یہاں پر یہ نقطہ عرض کیا ہے، آج بھی انہیں موت نہیں آئی، اللہ نے انہیں سلا رکھا ہے، اور ہر سال 10 محرم کو وہ کروٹیں بھی لیتے ہیں۔ ہر سال 10 محرم کو وہ کروٹیں بدلتے ہیں، ایک کروٹ میں سوئے ہیں تو اگلے سال 10 محرم کو دوسرے کروٹ میں وہ سو جاتے ہیں۔ آج تک اللہ نے انہیں یوں ہی سلا رکھا ہے، اور قیامت کے دن، قیامت سے پہلے اللہ پاک انہیں موت عطا فرمائے گا۔ پھر بادشاہ نے کیا کیا، غار کو پھر سے بند کیا اور اس کے منہ پر ایک مسجد بنائی اور اعلان کیا کہ سال میں ایک مرتبہ یہاں پر نماز ادا کی جائے گی اور ان کا عرس منایا جائے گا۔ حضرات کرام، اس واقعے سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی ہے نا اتنا بڑا قادر مطلق ہے کہ 300 سال سلانے کے بعد بھی وہ دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں کیا کیا درس ملا وہ انشاءاللہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ ایک بات خاص طور پر، ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا جس کا نام قطمیر ہے۔ کیا نام ہے؟ قطمیر ہے۔ اللہ پاک نے اسے قوت گویائی عطا فرمائی تو کتے نے کہا، مجھے اپنے ساتھ رکھو، میں تمہاری حفاظت کروں گا، میں تمہاری نگرانی کروں گا۔ علماء فرماتے ہیں کوئی کتا جنت میں نہ جائے گا سوائے اصحاب کہف کے کتے کے۔ وجہ یہ ہے کہ اس نے اللہ والوں کی صحبت اختیار کی۔ اب یہ جملہ بولنے پر غلام ربانی مجبور ہے، جب کتے جیسا جانور اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے اسے جنت مل سکتی ہے، اے انسان اگر تو اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے تو تجھے جنت کیوں نہ ملے گی؟ اصحاب کہف کی تعداد کیا تھی؟ لوگوں کا اس میں بڑا اختلاف ہے۔ کسی نے کہا 6 لوگ تھے، 7واں ان کا کتا تھا، کسی نے کہا 7 لوگ تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ جب اختلاف زیادہ ہوا لوگوں میں تو اللہ نے پارہ نمبر 15 سورہ کہف آیت نمبر 22 میں یہ آیت نازل فرما دی، قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ۔ محبوب آپ فرما دیجئے میرا رب ان کی گنتی خوب جانتا ہے، انہیں نہیں جانتے مگر تھوڑے لوگ، انہیں نہیں جانتے مگر۔ اب یہاں میں بتاؤں، نبی کے چچا کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس کون ہے؟ نبی کے چچا کے بیٹے کون ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس۔ وہ کہتے ہیں ان کم ہی لوگوں میں میں بھی ہوں جو اصحاب کہف کے بارے میں جانتا ہوں، اور کہتے ہیں اصحاب کہف 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا، 8واں ان کا کتا تھا۔ اب ذرا ان کے ناموں کی فضیلت میں آپ کو بتاؤں۔ حضرت ابن عباس یعنی حضور کے چچا کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اصحاب کہف کے ناموں کا تعویذ 9 کاموں کے لیے فائدہ مند ہے۔ کتنے کاموں کے لیے؟ 9 کاموں کے لیے فائدہ مند ہے۔ یہ نام یہاں پر لکھے ہوئے ہیں، 9 نام ان کے، یہ 9 نام جو ہے نہیں سوری ان کے جو 8 نام ہیں نا، اس کو لکھ کر کے آپ اگر تعویذ بنا لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ جو نا یہ فائدہ مند ہوگا۔ وہ 9 کام کیا ہے؟ پہلی بات،
بھاگے ہوئے کو بلانے کے لیے اور دشمنوں سے بچ کر بھاگنے کے لیے، دشمنوں سے بچ کر کے بھاگنے کے لیے ان کے ناموں کی تعویذ جو نا بڑا فائدہ مند ہے۔ نمبر 2، آگ بجھانے کے لیے کپڑے میں لکھ کر آگ میں ڈال دیں، انشاءاللہ آگ بجھ جائے گی۔ ایک تو ہم اذان دیتے ہیں، آگ کو بجھانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اذان دیتے ہیں، اور دوسرا حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہیں آگ لگی ہو تو کپڑے میں ان کے ناموں کو لکھ کر کے آپ کپڑے کو آگ میں ڈال دیں، ان کے ناموں کی برکت سے آگ بجھ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور تیسری بات کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں بچوں کے رونے اور تیسرے دن آنے والے بخار کے لیے۔ بچہ بہت روتا ہے، کسی کا بار بار روتا ہے یا بار بار بخار آنا جانا کرتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ان کے ناموں کی تعویذ بنا کر کے پہنا دے، انشاءاللہ بخار اتر جائے گا، بچہ رونا کم کر دے گا۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ درد سر کے لیے دائیں بازو پر باندھیں۔ کسی کو بار بار سر دکھتا ہے تو اب لوگ زیادہ سیدھا کہاں جاتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس، لگتا ہے شاید مجھے اب چشمہ آ چکا ہے، ٹھیک ہے، ان کا نام لکھ کر کے بازو پہ باندھ لیں، انشاءاللہ سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ پانچویں چیزیں ام الصبیان کے لیے گلے میں پہنائیں تو بھی جو نا انشاءاللہ یہ مرض دور ہو جائے گا۔ چھٹی چیز، خشکی اور سمندر میں سفر محفوظ ہونے کے لیے، آپ سمندری سفر کر رہے ہیں یا خشکی کا آپ سفر کر رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا سفر خطرات سے محفوظ ہو، امن و امان کے ساتھ آپ کا سفر ہو، ان کے ناموں کی تعویذ بنا کر کے ساتھ میں رکھیں، انشاءاللہ سفر آسانی سے کٹے گا۔ ساتویں چیز ہے مال کی حفاظت کے لیے، گھر میں الماری میں بہت سا بینک بیلنس ہے، سونا چاندی ہے، نام لکھ کر کے رکھ دیجئے، انشاءاللہ مال آپ کا محفوظ رہے گا، ٹھیک ہے۔ ہاں، اب انشاءاللہ کچھ لوگ ضرور کریں گے۔ آٹھویں چیز عقل بڑھانے کے لیے، کس کے لیے؟ عقل بڑھانے کے لیے ان کا نام لکھ کر کے جو نا تعویذ بنا کر کے رکھیں گے تو انشاءاللہ عقل میں اضافہ ہوگا۔ نویں چیزیں گنہگاروں کی نجات کے لیے، کس کے لیے؟ گنہگاروں کی نجات کے لیے، یہ ان کے ناموں کی برکت ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب ان کے ناموں میں برکت ہے تو پھر کتا بھی تو ساتھ میں تھا نا، اس کے نام کی بھی کچھ برکت ہے۔ فرمایا بھونکنے والے کتے کے سامنے اصحاب کہف کے کتے کا نام لے لو قطمیر کا تو کتا بھونکنا چھوڑ دے گا، کتا آپ کو نہیں کاٹے گا، ہے نا۔ کتا آپ کو، اللہ والوں کی صحبت میں کتا رہے تو اس کے نام کی برکت ہے کہ کتا نہیں کاٹتا ہے نا، کتا نہیں کاٹتا ہے۔ اگر اللہ والوں کی صحبت میں ہم رہے تو انشاءاللہ ہم بھی کسی کو اذیت نہیں پہنچائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اس سے بہت ساری باتیں ہمیں ملتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنا حق ہے، اصحاب کہف کا واقعہ اس کی جو نا زبردست دلیل ہے، ٹھیک ہے، اصحاب کہف کا واقعہ اس کی زبردست دلیل ہے۔ دوسری بات یہ ہے جو آدمی اپنی دین و ایمان کی حفاظت کے لیے اپنا وطن چھوڑ کر ہجرت کرتا ہے، اللہ پاک غیب سے اس کی مدد فرماتا ہے، اللہ پاک اس کی غیب سے کیا ہے۔ اب یہ 7 لوگ جو نکلے تھے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے نا، اپنی اسلام کو بچانے کے لیے، بادشاہ کے خوف سے اور ظلم سے بچنے کے لیے اپنا وطن چھوڑ کر کے یہ ہجرت کیے تھے، اللہ پاک نے ان کی کیسی حفاظت فرمائی کہ غار کے اندر رکھا تو 300 سال تک کے سلائے رکھا، نہ کسی کیڑے نے کاٹا نہ کسی سانپ نے انہیں ڈسا، ہر چیز سے اللہ نے انہیں محفوظ و مامون رکھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ والوں کے ناموں میں بڑی برکت ہے اور نفع بخش تاثیر ہوتی ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کو پڑھ کر کے سنایا۔ اور چوتھی بات یہ ہے بیدروس جو ایک ایماندار اور نیک دل بادشاہ تھا، اس نے اصحاب کہف کے غار کی زیارت کے لیے سالانہ 1 دن مقرر کیا، اس کے منہ پہ مسجد بنائی اور مسجد بنا کر کہا سال میں 1 مرتبہ لوگ یہاں جمع ہو کر کے ان کی غار کی زیارت کریں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بزرگان دین کے عرس کا دستور بہت قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ اور چوتھی بات، پانچویں بات یہ ہے بزرگوں کے مزاروں کے پاس مسجد تعمیر کرنا، وہاں عبادت کرنا بھی بہت پرانا مبارک طریقہ ہے نا۔ اللہ والوں کے مزار کے پاس مسجد بنانا، وہاں عبادت کرنا، یہ آج کا طریقہ نہیں ہے بلکہ بہت پرانا طریقہ ہے۔ غالباً 1900 سال ہو گئے ہوں گے میرے خیال سے، ہے نا، 1900 سال ہو گئے ہوں گے اصحاب کہف کے واقعے کو ہو کر کے۔ یہ بہت پرانا طویل واقعہ ہے، اس کا خلاصہ میں نے آپ کو بتایا اور اس سے سبق کیا ملتا ہے ہمیں وہ میں نے آپ کو بتایا۔
اور انشاءاللہ ضرور کہنا اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا. امید ہے کہ آپ حضرات اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. کوئی بھی کام ہو ضرور انشاءاللہ کہنے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو اولیاء اللہ، علماء ربانیین اور نمازیوں اور نیکوکاروں کی صحبت میں بٹھانے کا عادی بنانے کی بھرپور کوشش کریں. انشاءاللہ اگر آپ نے ایسا کیا ان کی صحبت آپ کو ضرور فائدہ پہنچائے گی. اللہ کی بارگاہ میں دعا گو کہ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو حق کہنے، حق سننے، حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.